کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے اس کو واپس ڈرائے ہوئے. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس دیکھیں آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی کسی نے بتی شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا رات کو یونیورسٹی میں, تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ, اور آزاد لوگ تھے, آزاد قوم تھی, اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے, اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے, آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون, تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو. تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ملک کے شہری جو ہم ہیں اس قوم کے شہری, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, میرا آئین رائٹ دیتا ہے مجھے. تم ہو کون, ایک تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. تم کون ہو؟ آئین مجھے پروٹیکشن دیتا ہے, آپ کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, قوم تب تک غلام رہے گی جب تک وہ غلامی قبول کر لے گی. جس دن جو علامہ اقبال کی ساری اگر آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلاموں کو جگا رہے تھے, خودی کو جگا رہے تھے, خودداری کو جگا رہے تھے. وہ شاہین کہہ رہے تھے کہ شاہین تو جب تک زنجیریں نہیں ٹوٹتی نہیں اوپر نہیں جا سکتا. وہ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے, جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے, خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے, میں یہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اور آج آخر میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شہباز شریف کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں, یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے 4 آدمی تو مر چکے ہیں نا, مقصود چپڑاسی بھی مر چکا ہے, 3 اور جو گواہ ہیں وہ بھی مار دیے ہیں, ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے وہ بھی بیچارہ انویسٹیگیٹر وہ بھی. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کریں. ان کے اوپر اتنی کتابیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو, اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو, اب پبلک کر دو سائفر, قوم کے سامنے لے آؤ, قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے, چیری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے. مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو ہٹا کے تو یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ لو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے, کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں.
میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ فیصلہ کن وقت ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کبھی ان چوروں کو قبول نہیں کرنا. کبھی میں یہ چاہے یہ نااہلی کے اوپر اچھا ایک اور وہ جتنا گھٹیا چیف الیکشن کمشنر ہے نا, اس سے زیادہ میں نے گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. آپ یہ سوچیں کہ یہ حکم لے رہا ہے, کس سے حکم لے رہا ہے؟ بگوڑا, جھوٹا, کرپٹ اور نہیں نااہل نہیں, سزا یافتہ ایک چور سے آرڈرز لے رہا ہے کہ جناب کس دن ہمارے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے ہیں. جو میں کہتا تھا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کا نوکر ہے, یہ شریف خاندان. اور یہ ساری جو اس نے ڈرامے کیے ہیں مجھے نااہل کروانے کے لیے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا مفرور ڈاکو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. اس کے اوپر خیر اس کے اوپر تو ہم نے آگے بھی چلنا ہے, کیونکہ اس میں اتنی تو شرم نہیں کہ خود ہی استعفیٰ دے دے اس لیٹسٹ آڈیو لیکس کے بعد. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم عدالت میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن میں یہ آپ کو آج سب کہہ دوں قوم کو کہ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو ساری قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے آ گئے ہیں, یا ان چوروں کے نیچے اور ان کے وہ نااہل اور پھٹے ہوئے بچوں کے نیچے باقی زندگی گزارنی ہے, اور یا حقیقی آزادی کے لیے پاکستان. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے, اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں, بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ, ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی, ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے, ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے, مہنگائی آئی ہے, اور ان کے ملک میں کیا مصیبت, وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اب سبسیڈائز کر رہے ہیں, یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں, لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت, پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو, اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی مشکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے. لیکن قوم بننا سب سے پہلے, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا, اس کے بعد خوددار قوم بننا, پہلے اپنی عزت کروانا, پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا, ابھی پاکستان میں, باہر چلے جاؤ نا, باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا, چلیں جی چینج ہو گئی رجیم. لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں دشمن سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم کوئی پاکستان کے دشمن آ گئے.
مجھے اس کی ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے جن کے پیچھے گئے اور جو آج ارشد شریف جیسا صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دیے, یعنی سمیع ابراہیم یا وہ ایاز امیر, جمیل فاروقی, اب یہ جو لوگ ہیں, عمران ریاض, اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے, ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے, جو ضمیر بیچنے والے, وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل, میں نے اس کی کتاب پڑھی, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ فریڈم آف, یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے, وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں, ایک قبضہ گروپ ہے, اس نے ٹی وی چینل لے لی ہے, اس کی زمین خالی کروائی جا رہی ہے, جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے. یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں ہے, تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق, اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے, یعنی وہ کوئی کرمنل تھا, وہ کوئی جاسوس تھا, وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے, یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ, کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے, کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے, کوئی دھمکاتا ہے. ارسلان ہمارا جو سوشل میڈیا میں ہوتے تھے ہیڈ جو تھے, اس کے گھر 15-20 لوگ گھس گئے, ان کو ساروں کو دھمکیاں دیں. اس کے ایک ہی بیچارہ, وہاں عورتیں تھیں, ساروں کو ڈرایا. ایک بیچارہ نوجوان تھا, اس کو بری طرح مارا انہوں نے. سیف اللہ نیازی اس کے گھر گھس گئے. یعنی یہ کدھر ہو رہا ہے؟ کوئی ہم دشمن ملک سے آ گئے ہیں ہر جگہ. اچھا پھر ٹیلی فون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے, اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا, پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا, اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ اور یہ اچھا, اور میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں